اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 یعنی 77۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق آج کا۔ یہ 76 یعنی 76 آیت اور اس کے بعد یہ 77 شروع ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، الف زبر آ جو ہے کیا، اور یہ لم جو ہے اس کے میننگ ہے کیا نہیں، نہیں، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، تا کے میننگ تم اور را کے میننگ دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الی الذین طرف ان کے جو، قیلا یا جسے، قیلا کہا گیا، لہم ان کو، کفو ہٹائے رکھو یا تھامے رکھو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، ایدیا ہاتھ، کم تمہارے یا تمہارے ہاتھوں کو یا اپنے ہاتھوں کو، تھامے رکھو اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، اور آتو دو، الزکاۃ زکوٰۃ دو یعنی، فلما پھر جب، کتبہ فرض ہوا یا لکھ دیا گیا، فلما پھر جب، کتبہ لکھ دیا گیا یا فرض ہوا، علیہم اوپر ان کے، ہم القتال لڑائی، جہاد، پھر جب فرض ہوا اوپر ان کے لڑائی یعنی جہاد، تب، اذا کے میننگ جو ہے وہ جب بھی آتے ہیں کسی جگہ پر اور کسی جگہ پر تب، تو ادھر ہم اس کے میننگ لیں گے تب، اذا تب، فریق منہم تب فریق ان میں سے یعنی ایک جماعت ان میں سے، منہم ان میں سے، یخشون الناس یخشون ڈرنے لگا، الناس لوگوں سے، کخشیت اللہ کا یہ کاف زبر کا کے میننگ ہے جیسے کہ، اور خشیت ڈرنا، جس طرح یخشونا کے میننگ بھی ڈرنا اور خشیت کے میننگ بھی ڈرنا، جیسے کہ ڈرے، خشیت اللہ اللہ سے، تب ایک جماعت ان میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے ڈرنے لگا ہو اللہ سے، نعوذ باللہ، او اشد یا اس سے بھی زیادہ، خشیہ ڈرنا یا اس سے بھی زیادہ ڈر گیا، وقالو اور کہنے لگے، ربنا اے رب ہمارے، لما کیوں، کتبتا فرض کیا، علینا اوپر ہمارے، القتال علینا القتال اوپر ہمارے لڑائی یعنی جہاد، کیوں فرض کیا اوپر ہمارے جہاد، لولا کیوں نہیں، اخرتنا آخر کیا ہم پر، الی اجل قریب طرف وقت مقررہ سے تھوڑا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیوں نہیں آخر کیا اوپر ہمارے طرف وقت مقررہ سے تھوڑا، یعنی کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک، یعنی موت سے تھوڑی سی اور بھی وقت ہمیں مل جاتا وقت مقررہ سے۔ کل کہہ دو میرے پیارے نبی، متاع الدنیا، متاع
سامان یا فائدہ، اور دنیا کا قلیل تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے، لمن اتقا پرہیزگاروں کے لیے، جو کوئی پرہیزگار ہے، لمن جو کوئی اتقا پرہیزگار ہے، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، فرما بردار لوگوں کے لیے، ولا اور نہیں، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا ایک دھاگے برابر، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے ایک دھاگے برابر۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاد کے بارے میں مزید، جو ہم نے پہلے بھی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں تو اس میں بھی جہاد کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں تم لوگ جا رہے ہو جہاد کے لیے، کیا ہوا ہے تم کو؟ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں کہتا ہے۔ اصل میں اس وقت مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے علم ترا، یہ جس طرح کہتے ہیں کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جن کو کہا گیا کہ تھامے رکھو اپنے ہاتھوں کو، تھامے رکھو اپنے ہاتھوں کو۔ اس میں پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں ہجرت کرنے سے پہلے کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو شکایت کرتے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، اجازت مانگتے کہ ہم کفار سے، کافروں سے لڑائی کریں اور ان سے اپنے ظلم کا بدلہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے کہ مجھ کو ابھی لڑائی کا حکم نہیں ہوا، ابھی لڑائی کا حکم نہیں ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے، بلکہ صبر اور درگزر کرنے کا حکم ہے۔ اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس کا حکم ہے، جس کا حکم تم کو ہو چکا ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ، اس کو برابر کیے جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو برابر کیے جاؤ، کیونکہ جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نفس پر جہاد کریں اور جسمانی تکالیف کا عادی ہو جائے اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا عادی ہو جائے، تو پھر جو ہے جب عادی ہو جائے تو پھر وہ جہاد کے لیے بھی جو ہے اس پر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک وہ ان چیزوں کا عادی نہ ہو کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جسمانی تکالیف جو ہے وہ نہ برداشت کیے ہوں، تو اس وقت تک اس پر جہاد کا حکم جو ہے وہ مشکل گزرتا ہے، کیونکہ جہاد میں اکثر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شہید ہو جانا ہے، جہاد میں تو شہید ہو جانا ہے، لیکن لڑائیوں میں ایسے جو ہے وہ قتل ہو جانا جس کا ذہن میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کی موت لکھی ہو تو وہ چاہے جہاد میں نہ بھی جائے تو وہ اس کی لکھی ہوتی ہے، اور جس کی موت نہیں لکھی ہوتی ہے تو وہ چاہے جتنے بھی جہادوں میں کیوں نہ جائے، لڑائیوں میں کیوں نہ جائے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جہادوں میں گئے، لیکن آخر ان کو موت آئی تو گھر میں چارپائی پر۔ تو یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جس کو موت آنی ہو تو وہ تو اس کو گھر میں بھی آ جائے گی، اور جس جگہ لکھی ہو تو وہ گھر میں بھی کسی بہانے سے گھر سے ہی نکل جائے گا اور اس جگہ پر پہنچ جائے گا اور اس کو اس در موت آ جائے گی، جس کی میں نے ایک کہانی بھی سنائی تھی پچھلے ایک سبق میں کہ ایک آدمی جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور فرشتہ موت کا آیا تو حیران ہو گیا کہ یہ ادھر ہے، وہ ڈر کے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے کہ مجھے جو ہے کہیں اور بھیج دو، یہ فرشتہ اسرائیل مجھے بہت غور سے گور کے دیکھ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام
ہوا کو حکم دیتا ہے اور اس کو ہندوستان پہنچا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ادھر جاتے ہیں ہندوستان اور اس سے روح قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت وہ کہہ رہا تھا اسرائیل علیہ السلام کہ میں حیران تھا کہ اس کی موت تو ہندوستان میں لکھی ہے، یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہندوستان پہ پہنچا دیا موت کے لیے، جب ادھر اس کی لکھی تھی۔ وہ ڈر سے ادھر گیا کہ مجھے اس سے دور کر دو، اور جب وہ دور ہو گیا ہندوستان پہنچ گیا تو موت اس کو ادھر آنی تھی، ادھر نہیں، سلیمان علیہ السلام کے سامنے اسی جگہ پر۔ تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ موت جس جگہ اور جس وقت آنی ہے وہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھو، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جب روکا، یعنی اب اس جگہ پر اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تھامے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جب تک اللہ کی راہ میں تکالیف نہیں گزارو گے جسمانی، اور جب تک اللہ کی راہ میں اپنے مال اور دولت کو خرچ نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم جہاد کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس وقت مسلمان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس وقت وہ مکہ ہی میں رہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ پھر جب مسلمان ہجرت کر گئے جب مدینہ ہجرت کر گئے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور ان میں کچھ لوگ کافی بہادر بھی تھے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، قتال جہاد یا لڑائی، جب ان پر فرض ہوا تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسا ہے جو کہ ڈرنے لگے لوگوں سے، یعنی کافروں سے ڈرنے لگے، ایسے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہوتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ تو وہ کون تھے؟ وہ کچے مسلمان تھے، وہ اس وقت جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جو کچے مسلمان تھے، جن کو اتنی سمجھ نہیں تھی، وہ ڈرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب خود کہہ رہے تھے تو میں نے اس وقت ان کو حکم نہیں دیا تھا، اور اب جب میں کہتا ہوں تو تم لوگ ڈرنے لگے۔ اور اللہ نے حکم بھی کیسے دیا، جو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، پچھلی 2 آیتوں میں، پچھلے سبق میں جو پڑھا کہ کچھ لوگ جو مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ کمزور تھے، یعنی ان میں عورتیں تھی، بچے تھے اور بوڑھے تھے اور کچھ معذور لوگ تھے، اور وہ اللہ سے دعا کی ہے انہوں نے کہ ہمارے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار بھیجیے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اچھا، پچھلے سبق میں نے یہ نہیں بتایا تھا، جو کہ میں اس وقت شاید بھول گئی تھی، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے مظلوموں کی دعا قبول کی، مظلوم لوگوں نے دعا کی۔ تو جہاد جو ہے وہ 2 حالتوں میں جائز ہے، یعنی ایک اللہ کے دین کے لیے لڑنا تو یہ جہاد ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کے مظلوم بندوں کو کسی ظالم کے ستم سے بچانا، تو ان 2 حالتوں میں جہاد جو ہے وہ جائز ہے، وہ جہاد ہو جاتا ہے۔ کسی مظلوم کے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، وہ جہاد ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے روب کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کہ میرا جو ہے واہ ہو جائے، وجاہت کے لیے لڑائی کرنا، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے لڑا جائے، کہ سارا اللہ کا دین ہو جائے، اور یا کسی مظلوم مسلمانوں کو کسی ظالم کے ستم سے بچانا جو ہے، ان کی حمایت کرنا جو ہے، وہ ان کی مدد کرنا جو ہے، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ 2 قسمیں۔ اچھا، اب پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا، ان مظلوم لوگوں کی دعا قبول کر لی اور جہاد فرض کیا، تو اس میں کچھ لوگوں نے
ڈرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہمیں کچھ مدت اور جینے کی دی گئی، کیوں جہاد فرض ہوا، ذرا اور لیٹ ہو جاتا اس کا حکم، ہمیں تھوڑا سا جینے کا موقع مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کو زوال ہے، دنیا کے فائدے کو زوال ہے، چاہے جتنا بھی فائدہ ہو تمہیں دنیا میں، جتنی بھی رونق ہو، جتنی بھی مزہ ہو، جتنا بھی مزہ ہو تمہارے لیے، اس کو آخر زوال ہے، جوانی کو بھی زوال ہے، دولت کو بھی زوال ہے، تمہارے مزوں کو بھی زوال ہے، یہ تھوڑا سا ہے، ہمیشہ کی تو آخرت ہے، آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو اللہ کی راہ میں لڑے، جو متقی ہو، وہ ہمیشہ ہے، دائمی ہے، اور ادھر کے مزے تو کچھ اور ہی ہے، ادھر تو سکون ہی سکون ہے، دنیا میں تو بہت بھی ڈھونڈو سکون نہیں ملے گا، تبھی ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے جیو، تبھی وہ سکون ملے گا کہ اگر موت بھی آئے تو اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے گا، تبھی سکون ملتا ہے۔ خود ہی دیکھو، اپنے دل کو ٹٹولو، جس دن ہم لوگ تھوڑا سا اچھا کام کر لیتے ہیں تو کتنا سکون آتا ہے کہ اللہ خوش ہوا ہوگا ہم سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کا سامان جو ہے، دنیا کا فائدہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، سب کچھ آخرت میں ہے، ہمیشگی جو ہے وہ آخرت میں ہے، اور مزے جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ اللہ نے کیا کیا کچھ نہیں دیا آخرت جنت میں، کیا کیا کچھ نہیں فراہم کیا جنتیوں کے لیے، اور ایون یہ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ساروں کے دلوں سے کینہ اور بغض اور حسد ختم کیا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ایک دوسرے کے لیے وہ سلامتی ہی سلامتی چاہیں گے، کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد ہی نہیں ہوگا، سب ایک کے دوسرے کے لیے خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت بہتر ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اور وہاں تم لوگوں کے ساتھ ایک داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تم لوگوں نے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا برابر تمہیں اس کا صلہ ملے گا، ثواب ملے گا، بلکہ زیادہ ملے گا، کم نہیں ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو سب کچھ پر قدرت رکھتا ہے، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سارے مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما ہم پر، وقت نزاع کی سختی بھی آسان کر یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری پریشانیاں، تکالیف اور بیماریاں ہم سے دور کر یا اللہ، ہم سے دور فرما دے یا اللہ، ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔